السلام علیکم پیارے بچوں. ہم نظم جگنو پڑھ رہے ہیں اور نظم جگنو میں اب تک ہم 14 بند کی 14 بند تک جو اشعار ہیں وہ ان کی تشریح ہم کر چکے ہیں. تو آج ہم جو ہے نظم جگنو کے 15ویں بند کی کا شعر جو ہے اس سے لے کر آخر تک 18واں شعر ہے وہاں تک آج
खुशबू है, दोनों में ایک ہی تجلی ہے اور وہ تجلی ہے ہمارے اللہ جل شانہ کی. انہوں نے دونوں کی جو الگ الگ صفات ہیں تو ان کے پیچھے جو چھپا ہوا نور ہے وہ اسی اللہ نے ان کے پیچھے جو چھپا ہوا نور ہے وہ اسی اللہ کا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. تو کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے. ہاں، وحدت کا مطلب ہے، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وحدت، تو وحدت کا مطلب ہے یکسانیت. اور جب آپ دیکھتے ہو یہاں پہ کثرت، تو کثرت کا مطلب ہے یہاں پہ بہتاب، یعنی بہت سارے. جیسے میں نے بہت ساری چیزوں کا یہاں پہ، چاہے وہ جاندار ہوں یا بے جان ہوں، ان سب چیزوں کا میں نے ذکر کیا. تو ان کو ہم سب جو یہ اشیاء ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کو ہم کثرت سے بھی جو ہے ان کے بدلے ہم کثرت بھی لکھ سکتے ہیں. تو وحدت ہے صرف ایک، وحدت نکلا ہے واحد سے، یعنی صرف ایک ذات. وہ کس کی ہے؟ واحد کون ہے؟ واحد صرف اور صرف وہی اللہ ہے، باقی دنیا میں کوئی واحد نہیں ہو سکتا. تو کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے. تو یہاں پہ آپ اور ایک چیز دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے کہ مخفی ہے. یہاں پہ مخفی کا مطلب ہے پوشیدہ، مخفی کا مطلب ہے پوشیدہ یعنی چھپا ہوا. ٹھیک ہے. ہاں، تو جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے. تو یہ 17واں بند ہے، اور اس میں اقبال فرماتے ہیں کہ وحدت کا بید یعنی وحدت کا راز کثرت میں چھپ گیا ہے، یعنی ایک نور مطلق نے ہزاروں شکلیں اختیار کر لیں اور حقیقت اس طرح پوشیدہ ہو گئی ہے کہ ہر آنکھ کو نظر نہیں آتی اور ہر دل کو محسوس ہوتی ہے. اگر حقیقت پر نظر اگر حقیقت پر نظر رکھی جائے تو جو نور جگنوں میں چمک بنا ہوا ہے، اسی نور نے پھول میں خوشبو کی شکل اختیار کر لی ہے. یعنی ہر ایک کے، یعنی یہ جو راز ہے، یہ وحدت میں کثرت کا راز چھپا ہوا ہے. یعنی ہر ایک چیز میں ایک ہی نور ہے، لیکن اس نور نے مختلف جو شکلیں ہیں وہ اختیار کر لی ہے. جیسے آپ کو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جگنوں میں چمک ہے، یعنی جگنوں کی جو روشنی ہے، اسی طرح سے بالکل پھول کی خوشبو اور جگنوں کی روشنی بالکل ایک جیسی ہے. یعنی دونوں کے پیچھے جو ہے ایک ہی راز ہے کہ دونوں کے پیچھے ایک ہی اس خالق حقیقی کا نور چھپا ہوا ہے. تو یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہو. ہاں، تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے پنہا یہاں پہ ہے، یہ ہے. تو پنہا کا مطلب ہے پوشیدہ، مخفی کا مطلب بھی ہے پوشیدہ. تو ہنگامہ آپ کو پتہ ہوگا، ہنگاموں کا مطلب ہوتا ہے ہنگامہ جو ہوتا ہے وہ شورش یا فساد، ہم ہنگامے کو کہہ سکتے ہیں. تو ازل جو ہے، ازل ہم اس چیز کو کہتے ہیں، وہ زمانہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، یعنی جہاں سے ہمیں پتہ نہ چلتا ہو، یعنی کوئی ابتدا ہی نہیں ہو اس زمانے کی کہ کہاں سے یہ کائنات جو ہے وجود میں آئی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جو کہ پنہا خاموشی ازل ہو. تو ہم جو ہے اس شعر کی ایسے تشریح کر سکتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حقیقت ایک ہے اور ہر چیز میں ازل کی خاموشی چھپی ہوئی ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اختلاف کا شور کیوں ہم نے بنا لیا ہے. ہر شے میں ازل کی خاموشی تھی، ہنگامہ کوئی نہ تھا. ہنگامے اسی وقت پیدا ہوئے جب مختلف چیزیں بنی اور ان کا اختلاف باہم ٹکراؤ کا سبب بن گیا. بنیادی تصور اس شعر کا یہ ہے کہ وحدت
اس دنیا کی کثرت میں پوشیدہ ہو گئی ہے، یعنی اس دنیا میں ایک ہی نور پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، وہ ہے اللہ پاک کا۔ ورنہ وہی ایک ذات جو جگنوں میں چمک رہی ہے، وہی پھول میں مہک رہی ہے، یہ وہی ذات ہے اللہ پاک جو جگنوں کو جس نے روشنی دی، اور یہ وہی ذات ہے، یعنی اسی کی تجلی سے جو ہے جگنو چمک رہا ہے، اور اسی کی تجلی سے پھول میں پھول مہک رہی ہے، پھول میں جو ہے ہم خوشبو دیکھتے ہیں۔ جب حقیقت یہ ہے کہ اس ذات واحد کے علاوہ اور کسی کا وجود نہیں، تو پھر مظاہر فطرت کا اختلاف باہمی ہنگاموں کا سبب نہیں ہونا چاہیے، یعنی انسانوں کو ایک دوسرے سے نفرت یا دشمنی کرنی زیبا نہیں دیتی، کیونکہ ہر انسان میں اسی ذات باری تعالیٰ کا جلوہ پوشیدہ ہے۔ ہم مذہب کی بنیاد پر، مختلف بنیادوں پر انسان ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں، تو یہ انسانوں کو اس جو ہے ایک اشرف المخلوقات کو، یا جو ہم کہیں گے کہ جو اس دنیا میں انسان رہتے ہیں، ان کو یہ جو ہے شعبہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک انسان میں بھی اللہ پاک کا اسی کا جلوہ چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس کی کاریگری کے بغیر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو ایک انسان کو بنا سکے، یا ایسا کوئی چیز بنا سکے جو اس کائنات میں اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو اس جیسا کوئی چیز، جو چیزیں اللہ پاک نے بنا کے رکھی ہے، تو اس جیسی کوئی چیز کوئی انسان بھی نہیں بنا پائے گا۔ تو اس لحاظ سے آج ہم نے جو ہے نظم جگنو جو ہے یہ ہم نے پوری کی، اور اس کے جتنے بھی اشعار ہیں، 18 اشعار تھے اس کے، تو ان سبوں کی ہم تشریح بھی کر چکے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو کل ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔